فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وأغمى في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، مولا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم ومبغضي شيعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ صلوات پڑھے محمد وعلى پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ مجالس سرکار سید الشہداء در حقیقت ہماری بیداری اور ہماری دینداری کا ثبوت ہے کہ انسان کو ان مجلسوں کے ذریعے بیدار بھی کیا جاتا ہے اور دین پر ثابت قدم رہنے کی تلقین بھی دی جاتی ہے۔ یہی مجلسیں ہیں جو انسان کو دین پر باقی رکھے ہوئے ہیں، یہی مجلسیں ہیں جنہوں نے دین اور تمام مقدسات کو بچا کر رکھا ہے۔ مرحوم عبدالہادی شیرازی آیت اللہ تھے، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے امام حسین کے روضے کی جانب رخ کر کے نماز سے پہلے کہتے تھے: السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے مصلی پر رخ کرتے تھے مولا کے روضے کا، کہتے تھے: السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ کسی نے کہا: آغا یہ عمل کوئی خاص فلسفہ، کوئی خاص ریزن ہے کہ جب بھی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ؟ فرمایا کہ جب میں مصلی پہ آتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے اگر آج نماز باقی ہے تو حسین کی وجہ سے باقی ہے، اگر نماز باقی ہے تو حسین کی وجہ سے باقی ہے، لہذا نماز پڑھو تو پہلے سلام کرو کہ مولا نماز پڑھنے آئے ہیں، یہ نماز آپ کی یاد ہے، آپ نے باقی رکھا۔ یہ مرحلہ ہے، خدا کی قسم
دینی تمام مقدسات کو اگر آپ دیکھتے جائیں نا، جو کچھ دین میں تکلف نہیں کر رہا ہوں، اگر خود اس موضوع پر کبھی گفتگو ہو کہ عزاداری نے کن کن چیزوں کو بچایا ہے، یاد کربلا نے کن کن چیزوں کی پاسبانی کی، بس فقط ان چند باتوں کو عرض کروں، اور موضوع سخن کچھ اور ہے، وہ یہ کہ اگر آپ دینی مناسبات، ہمارے ہاں بہت سی مناسبتیں ہیں، 13 رجب مناسبت ہے، غدیر مناسبت ہے، عید مبعث مناسبت ہے، پیغمبر کا ہجرت کر جانا مناسبت ہے، پیغمبر کی ولادت مناسبت ہے، روز عرفہ مناسبت ہے، عید الفطر مناسبت ہے، عید الاضحیٰ مناسبت ہے، جتنی بھی، چونکہ آپ اہل مجلس ہیں، اہل دعا ہیں، آپ جانتے ہیں ہمیں عید الفطر کے دن کہا گیا کہ زیارت امام حسین مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ میں مفاتیح میں لکھا ہوا ہے کہ زیارت امام حسین مستحب ہے۔ پیغمبر کی بعثت کا دن ہے لیکن زیارت امام حسین مستحب ہے۔ 13 رجب زیارت امام حسین مستحب ہے۔ یہ مختلف مناسبتیں، روز عرفہ زیارت امام حسین مستحب ہے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا، مناسبتیں الگ، کبھی بعثت پیغمبر ہے، توجہ فرما رہے ہیں، کبھی بعثت پیغمبر ہے، کبھی روز عرفہ ہے، کبھی عید الفطر ہے، کبھی عید الاضحیٰ ہے، لیکن ان تمام مناسبتوں میں ایک عمل جو مشترک ہے، جو ہر جگہ ہے، وہ زیارت امام حسین ہے۔ آخر کیوں؟ بعثت پیغمبر الگ، توجہ فرما رہے ہیں، یعنی بعثت پیغمبر الگ، عید الفطر الگ، عید الاضحیٰ الگ، ان مختلف مناسبتوں میں زیارت امام حسین کیوں مستحب ہے؟ ہر سال پڑھتے ہیں نا آپ، غور کریے کہ میں عید الفطر کے دن زیارت امام حسین کیوں پڑھوں؟ اور معصوم نے، ایک چیز یہ بھی عرض کروں، چونکہ ہمارے ہاں بعض چیزیں اپنی جانب سے ڈالی جاتی، دیکھیں دین وہ نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں آئے، دین وہ ہے جو معصوم بتائے، پتہ نہیں بات واضح ہو نہیں واضح، دین ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آج فریش اٹھے ہیں تو صبح کی رکعت 3 پڑھ لیں، کیوں آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں آپ سے مطلب نہیں ہے، میں معیار نہیں ہوں، نہ یہ ابا، نہ یہ قبا، نہ یہ امامہ، نہ یہ ردا، نہ کوئی دین کے لیے معیار علی اور آل علی ہے، تو وہ جو فرما رہے ہیں کوئی بھی معیار نہیں ہے، لہذا اگر کسی عمل کو مستحب کہا جائے نا تو آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے کہ یہ عمل مستحب ہے، یہ عمل واجب ہے، یہ عمل حرام ہے، یہ عمل مکروہ ہے۔ استحباب و وجوب کے لیے معصوم کی جانب سے دلیل کا آنا ضروری ہے، اپنی جانب سے نہ گڑھا کر یہ نہیں مستحب ہے۔ اور حتیٰ ان بچوں کو بھی عرض کروں جو واٹس ایپ پہ مستحب اور وجوب کے جو پمپلیٹ فارورڈ کرتے ہیں، خدا کی قسم تھوڑا دے توجہ فرمائیے، ایک حکم استحبابی کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے، آپ کے پاس روایت ہونا چاہیے، آپ کے پاس قرآن مجید کی آیت ہونا چاہیے۔ اب یہ تمام مناسبتوں میں مستحب ہے، اس کا مطلب کسی اور کا قول نہیں ہے، معصوم نے فرمایا ہے کہ عید الفطر کو نماز امام حسین اور زیارت امام حسین پڑھو۔ کیوں؟ سوال یہ، مولا عید الفطر کی مناسبت تو ہم نے روزہ رکھا، انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس روز کو ہمارے لیے مبارک قرار دیا۔ عید الاضحیٰ میں حاجیوں نے اعمال حج انجام دیا، اب یاد حضرت ابراہیم میں قربانی رکھی گئی، ہمارے لیے اللہ نے عید قرار دی، لیکن وہاں پر بھی زیارت امام حسین مستحب ہے۔ مبعث بعثت پیغمبر کا دن ہے لیکن وہاں پر بھی زیارت امام حسین مستحب ہے۔ عرفہ وہ دن ہے جس دن خدا اپنے بندوں کی جانب خاص نگاہ کرتا ہے، لیکن اس دن بھی زیارت امام حسین مستحب ہے۔ یہ مختلف مناسبتوں میں زیارت امام حسین مستحب کیوں ہے؟ تو جواب یہ ایک ہے کہ اسلام کی جتنی مناسبتیں ہیں وہ بچی ہیں حسین کی وجہ سے، لہذا پہلے حسین کی زیارت کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ جتنی مناسبتیں دین میں ہیں، اگر مبعث ہے باقی تو السلام علیکم، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اگر آج بعثت پیغمبر کی یاد باقی ہے تو کربلا کی وجہ سے، اگر آج روز عرفہ کا احترام باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے، اگر آج عید الاضحیٰ کی یاد ابراہیم باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، اگر آج مسلمانوں کے لیے عید الفطر ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے۔ اب ہم یوں ہی نہیں کہتے کہ جس کا ناطہ حسین سے نہیں ہے اس کا ناطہ دین سے نہیں ہے، چونکہ تمام مناسبتیں تو کربلا میں سمٹی ہیں، تم کربلا سے ہٹ کر دین تلاش کہاں کرتے ہو؟ تو تمام مناسبتوں کا نام تو کربلا ہے۔ اب یہی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کربلا نے تمام دین کو بچایا۔ کربلا نہ ہو، وہ جو جملہ بڑا حسین ہے، بعض کہتے ہیں حدیث ہے، حالانکہ حدیث نہیں ہے، الاسلام محمدی الوجود و حسینی البقا۔ اسلام کو نبی نے وجود بخشا، حسین نے اسلام کو بچا لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اسلام وجود پاتا ہے نام پیغمبر سے، اسلام بچتا ہے نام حسین سے۔ اور پھر سمجھیے گا ان لوگوں کے بارے میں بھی جنہیں نام حسین سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نام حسین سے تکلیف نہیں ہے، یہ در حقیقت دین سے تکلیف ہے۔ اور ان لوگوں کو بتائیے کہ تم دین سے تکلیف اپنے دل میں مبتلا کر سکتے ہو لیکن دین کے چراغ کو بجھا نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کفار ہمیشہ کوشش کریں گے۔ اب علماء تشریف فرما ہے یہاں پر جو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا یریدون، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ سن 60 ہجری میں کچھ کفار اٹھے، چراغ دین کو بجھانے کی کوشش کیا۔ ایک مرتبہ ہو سن 40 ہجری میں، کبھی ایک واقعہ ہوا نہیں۔ قرآن کہتا ہے یریدون، یہ ہمیشہ، چونکہ یہ لفظ جو آیا ہے فعل مضارع کا لفظ آیا ہے، عربی گرامر میں اگر کسی عمل میں تکرار و استمرار ہو تو وہاں پہ جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ فعل مضارع کا ہوتا ہے، یعنی یہ کفار ہمیشہ کوشش کریں گے نور الہی کو خاموش کرنے کی۔ مطلب سمجھ رہے ہیں، سن 60 ہجری کا یزید بھی نور حسین کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، 1445 ہجری کا یزید بھی نور حسین کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہ وہ خاموش کر پایا نہ یہ خاموش کر پائیں گے، اور جب تک ظہور حضرت نہیں ہوتا یہ نور اسی طرح جلوہ فکن رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ کوشش کریں گے کہ اس نور کو خاموش کریں، اور کوشش کرتے نہیں ہیں۔ شرک ہے، کفر ہے، کیوں کرتے ہو؟ یہ آوازیں وہیں سے آتی ہیں۔ میں پھر انہیں کہوں گا جاؤ قرآن پڑھو۔ تم نے قرآن اگر پڑھ لیا ہوتا تو سمجھ جاتے کہ حسین حق ہیں اور حق مٹتا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں، اور حق مٹتا نہیں ہے۔ قرآن کی ایک مثال عجیب ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن نے ایک مثال دیا ہے حق و باطل کی۔ چونکہ امام سجاد تک گفتگو کو لے آنا ہے لہذا یہ ساری تمہید آپ برداشت کیجئے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَأَلَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا۔ قرآن حق و باطل کی مثال کیسے دیتا ہے؟ اب بارش کا موسم بھی ہے، بڑا آسان ہے اس مثال کو پیش کرنا۔ آسمان سے بارش کا نزول ہوا، أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی آسمان سے آیا۔ اب جب پانی آسمان سے آیا فَسَأَلَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا، جب بارش کا نزول ہوتا ہے، گڑھے، ندی، نہریں، جس میں جتنا ظرف ہوتا ہے، جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ پانی کو لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَسَأَلَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا، اب پانی رکے گا تو نہیں نا، پانی میں سیلاب آئے گا، سیلان آئے گا، پانی چلے گا۔ اب جب پانی چلے گا تو پھر اس کے بعد پانی کو اگر رکا ہوا، آپ کبھی دیکھیے قرآن کی عجیب مثال ہے، رکے ہوئے پانی میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، نہ جھاگ پیدا ہوتا ہے نہ فیس آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے زبد کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، یہاں پانی چلا
وہاں پانی کے وجود کے اوپر ایک جھاگ سا آتا ہے، لیکن پانی جھاگ کے آنے سے رکتا نہیں ہے، پانی چلتا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پانی چلتا جاتا ہے، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ پانی کا سفر تو جاری ہوتا ہے، جھاگ کنارے آتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں آتی، جھاگ کنارے آتا ہے۔ عجیب مثال قرآن نے دیا، کَذَلِکَ یضرب اللہ الحق والباطل، اور اسی طرح اللہ حق و باطل کی مثال دیتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، لیکن جو جھاگ ہے اسے مٹنا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جو لوگوں کے لیے مفید ہے وہ زمین پر باقی رہے گا۔ اب سمجھیے گا، کاروان کربلا چلا مدینے سے، توجہ فرما رہے نہیں، کاروان کربلا چلا مدینے سے، آیا کربلا میں، ٹکراؤ ہوا، ٹکراؤ کی صورت میں پانی جب ٹکراتا ہے نا پیڑ سے، پودوں سے، دیواروں سے، تو جھاگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن پانی رکتا نہیں ہے، یہ جھاگ ختم ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جھاگ کو ختم ہونا ہے، پانی کو نہیں ختم ہونا ہے، چونکہ جھاگ لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے، پیاس پانی سے بجھتی ہے۔ پتہ نہیں بات آتے نہیں، پیاس پانی سے بجھتی ہے، مطلب سمجھے، کاروان کربلا چلا، یہ پانی ہے، توجہ کر رہے نہیں، یہ پانی ہے۔ کچھ باطل صورتیں جھاگ بن کر سامنے آئیں، لیکن پیاس کربلا کو بجھانا ہے، اللہ باقی کربلا کو رکھے گا، اور جتنے زبد ہیں سب جفا ہو جائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ انہیں باقی نہیں رہنا ہے، آپ بھی مت گھبرائیے، آپ خاموش بیٹھیں گے تو ایک آواز شرک کی نہیں آئے گی۔ پانی جب ٹھہرا ہوتا ہے نا تو جھاگ نہیں آتے۔ آپ کل سے مجلس کرنا چھوڑ دیجئے، ایک آواز نہیں آئے گی، کیونکہ پانی ٹھہر گیا تو جھاگ نہیں آتے۔ کاروان چلے گا تو جھاگ آئے گا، پتہ نہیں بات واضح نہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں نام حسین لوگے تو باطل کے جھاگ آئیں گے، لیکن ہمیں پتہ ہے جھاگ میں تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل سکے، چلتا بھی ہے پانی کا سہارا لے کر۔ اگر چلتا بھی ہے تو پانی کا سہارا لے کر۔ اور ایک اور چیز آج کے بچوں کے لیے عرض کروں، پہچانو پانی اور جھاگ میں فرق۔ جھاگ پانی کا لباس پہنتا ہے، اندر کچھ ہوتا نہیں ہے، پتہ نہیں بات ہے۔ جھاگ پانی کا لباس پہنتا، ہاتھ لگائیے ختم۔ شرک و کفر کے جو فتوے آتے ہیں یہ ظاہراً دین کا لباس ہے، جب اندر جائیے تو کچھ نہیں ہے، حقیقت پانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب مطلب سمجھ میں آیا، حسین اور ہوتا ہے، حسین کا لباس پہن کر کوفے میں آنا اور ہوتا ہے۔ تو جو فرما رہے یہ مرحلہ ہے جہاں پر انسان کو توجہ دینا ہے، لہذا کہہ یہ رہا تھا کہ کربلا باقی ہے، باقی رہے گی۔ اب سوال یہ کہ کربلا کی وجہ سے پورا دین باقی ہے، کربلا کو کس نے باقی رکھا؟ جیسے امام کی شہادت کا دن ہے، خدا کی قسم فرش مجلس پہ بیٹھو اس امام کو سلام کرو، مولا یہ سلیقہ آپ نے سکھایا، یہ سلیقہ آپ نے سکھایا۔ کہاں سے جناب زینب و امام سجاد کربلا کو بچا کر لائے ہیں؟ خدا کی قسم شاید کبھی تصور نہیں کیا آپ نے کن لوگوں کے درمیان سے یہ کربلا کو زندہ بچا کر لائے ہیں۔ آپ کو جناب عابد کے ہاتھوں کی ہتھکڑی نظر آتی ہے، لیکن عابد بیمار کی وہ شجاعت کیوں نہیں نظر آتی کہ کربلا کو ان ظالموں کے درمیان سے بچا کر پہنچایا ہے آپ تک، اور انشاءاللہ یہ کربلا پہنچے گی ظہور حضرت حجت تک۔ تو یہ فرما رہے ہیں یہ کربلا یوں ہی پہنچے گی، کن حالات میں، کن لوگوں کے درمیان سے کربلا پہنچایا ہے؟ ان لوگوں کے درمیان سے جن کے یہاں حضرت امیر پر سب و شتم کرنا عبادت تھی۔ میں نے کل ایک جگہ مجلس میں عرض کیا، 40 سالوں تک لوگوں کی تربیت بغض علی میں ہوتی رہی، 40 سالوں تک
40 سالوں تک کیا ہوتا رہا؟ لوگوں کی تربیت ہوتی رہی بغض علی میں، وقت نہیں ہے وگرنہ اس پوری تاریخ کو آپ کی خدمت میں پڑھتا۔ 20 سال وہ ملعون والی بن کر تھا، 20 سال حاکم بن کر کا تھا، اور یہ 40 سالوں میں یہ تعجب نہیں ہے جس کے گھر سے ایک شب میں 1000 تکبیر کی آوازیں آئیں، اس ذات کی شہادت کے موقع پہ کہا جائے کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ میں روایت دیکھ رہا تو خدا کی قسم پھر آپ کو امام سجاد کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کون لوگ تھے۔ ہاشم مرقال جنگ صفین میں کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہمارے مقابلے میں جنگ کرنے آیا تھا، اس باطل لشکر کی طرف سے، وہ تلوار بھی چلا رہا تھا اور مولائے کائنات پہ سب و شتم بھی کر رہا تھا۔ دیکھیں ایک مرتبہ انسان تلوار چلاتا ہے جوش میں، لیکن ایک مرتبہ تلوار چلاتا ہے باطل عقیدے کے ساتھ۔ یہ جو جوان تلوار چلا رہا تھا یہ حضرت پر لعن و طعن کر رہا تھا، الیاذ باللہ خاکم بدہن، اور تلوار بھی چلا رہا تھا۔ ہاشم مرقال نے کہا کیوں امیر کائنات پہ کیوں سب و شتم کر رہے ہو؟ جنگ کا ماحول ہے۔ یہ شاید میں آپ کے لیے بھی عرض کروں، اپنے جوانوں کے لیے بھی عرض کروں، کبھی موقع ملے کوشش کریے، باتیں کریے، بذل کیجئے، وقت دیجئے، خود مطالعہ کریے، خود حق کو پہچانیے اور دنیا والوں تک حق پہنچائیے۔ علی بہت مظلوم ہے، علی بہت مظلوم ہے۔ ایک بات آ گئی تو یہیں پر عرض کروں، اس واقعے کو ابھی چھوڑ کر سفینۃ البحار میں مرحوم شیخ عباس قمی فرماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے عرض کروں کہ ان مجلسوں میں آؤ، غور سے سن کر باتیں جاؤ تاکہ اگر لوگوں سے باتیں کر سکو، اور خود یہ مجلسیں کافی نہیں ہیں کہ 1 گھنٹے میں ہم کتنی باتیں آپ کو بتا سکتے ہیں۔ آپ کی اپنی جو پرسنل اسٹڈی ہوگی، جو تیاری ہوگی، وہ بہت ضروری ہے۔ سفینۃ البحار میں مرحوم شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ پیغمبر حوض کوثر پہ سبھی کو پانی پلا رہے ہیں پیغمبر، لیکن میں جب گیا تو پیغمبر نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے جو کچھ آپ نے دین بتایا اس پہ عمل کر رہا تھا، میں عابد ہوں، زاہد ہوں، یعنی جو آپ نے بتایا اس پہ میں عمل کر رہا ہوں۔ آج آپ حوض کوثر میرے سامنے سے ہٹا کر میرے چہرے سے اپنا چہرہ ہٹا لیا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ کان لکا جارن، تیرا ایک پڑوسی ہے، یلعن علیاً، وہ علی پہ لعنت کرتا ہے، تو نے اس سے کبھی بات کیوں نہیں کیا؟ بس ہماری ذمہ داری فقط یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کے گھر آٹا پہنچا دے، کسی غریب کے گھر چاول پہنچا دے، کسی غریب کے گھر کپڑا پہنچا دے، نہیں، وہ لوگ جنہوں نے ابھی حق علی نہیں جانا ہے ان تک حق علی پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں؟ یہ بہت ضروری امر ہے۔ معاونت اور مدد صرف مالی نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ امام سجاد نے فرمایا، چونکہ بات آ گئی، مولا فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی، دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں نا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء وتغیر النعم وتنزل البلاء، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ کبھی سوچا وہ کون سے گناہ ہیں؟ ہم نے دعائے کمیل ایک مدت سے پڑھی نا، وہ کون سی دعائیں ہیں؟ یہ انشاءاللہ کبھی حیات رہے۔ مولا امام سجاد نے 12 مرحلے بتائے۔ تغیر النعم سے مراد کیا ہے؟ وہ نعمتیں جو زائل ہوتی ہیں ان سے مراد کیا ہے؟ وہ گناہ جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ مسجد میں بیٹھ کر مصلی اور سجدگاہ کے جری اور قوی اور جارو پڑوسی بن جاؤ، لیکن بعض گناہ آپ کی زندگی میں وہ ہوں جن کی وجہ سے آپ پر بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ امام فرماتے ہیں 3 گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر بلا نازل ہوتی ہے۔ ایک، ترک اغاثۃ الملہوف، اگر کوئی انسان پریشان حال ہے اس کی آواز پر آواز نہ ملانا، یہ بلاؤں کے نزول ہونے کا سبب ہے۔ ہو سکتا ہے مسجد میں نماز اول وقت پہ آتے ہو، لیکن ایک مرتبہ کسی انسان اور مومن نے پکارا، آپ نے کہا ہم سے کیا مطلب، اب یہیں پر آپ پر بلاؤں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں ہماری زندگی میں کہیں مبارک نہیں ہو رہا ہے، زندگی میں برکت نہیں آ رہی ہے، نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، روزے پہ روزہ رکھے جا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وہ بلائیں جو نازل ہوتی ہیں، ایک ترک اغاثت، یہ اغاثت الملہوف کیا ہے؟ یعنی وہ جو ضرورت مند ہے، ضرورت فقط جسمانی تو نہیں ہوتی ہے کہ مجھے گھر چاہیے، کپڑا چاہیے۔ کبھی آپ دیکھیے اپنے بچوں میں اگر عقائد کی کمزوری ہو
ایک مومن سے بات کر کے اس کے عقائد کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ وہی فریاد ہے اس کی کہ آؤ اور ان عقائد کو مضبوط کرو۔ اگر آپ نے کہہ دیا نہیں میں تو اپنی اسٹڈی کرتا ہوں، میں تو اپنی پڑھائی کرتا ہوں، مجھ سے کیا مطلب یہ کہا جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں بلائیں نازل ہوگی۔ یہ ہاتھ تھامو، ان جوانوں کا ہاتھ تھامو، انہیں لے آؤ، یہ پکار رہے ہیں، ان کی روح پکار رہی ہے کہ ہمیں حق علی سے آشنا کرو، ہمیں حق اہل بیت سے آشنا کرو، ہمیں ہمارے امام رمان سے آشنا کرو، ہمیں ہمارے امام سے ملاقات روحی کرواؤ۔ یہ اغاثہ ہے، یہ اغاثہ ہے۔ اس اغاثے کو اگر آپ نے چھوڑ دیا، مولا فرماتے بلائیں نازل ہوں گی۔ امام سجاد فرماتے بلائیں نازل ہوں گی۔ ترک اغاثۃ الملہوف و ترک اغاثۃ المظلوم، اعانۃ المظلوم۔ دوسری جگہ جہاں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اگر کسی مظلوم کو دیکھو اور اس کی مدد نہ کرو تو بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں، میں روز شہادت حضرت عرض کروں تاکہ آپ کے دلوں میں یہ باتیں بیٹھیں۔ ایک مظلوم پکار رہا ہے تمہیں، ترک کر دو گے اس کی آواز کو، مولا فرماتے ہیں بلائیں نازل۔ اب تمہاری نمازیں تم کو نہیں بچا پائیں گی، یہ روزے نہیں بچا پائیں گی، یہ بلائیں آئیں گی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عالم اسباب و مسببات خلق کیا ہے۔ تم یہ ترک کرو گے یہ ہوگا۔ وَتَرْكُ امر المعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کی جانب دعوت دینا۔ جس معاشرے میں کم ہوتا ہے اس معاشرے میں بلائیں نازل ہوتی ہے۔ لہذا حالات ایسے ہیں، اگر کوئی حضرت کو نہیں پہچانتا، آپ کوشش کرو جا کر اسے پہچان۔ ہاشم مرکال نے کیا کیا؟ چاہتے تلوار نکالتے، دو حصوں میں اس ظالم کو ختم کر دیتے۔ یہی تو ہوتا نا، ہمارے جیسا اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ اس سے جیت جائیں گے تو پھر کیا کہنا ہے، پھر تلوار نکالا۔ ہاشم مرکال جانتی ہے فقط تلوار نہیں چلا رہا ہے، بد عقیدے کی بنیاد پہ تلوار چلا رہا ہے۔ اس نے کہا کیوں علی پہ سب و شتم کر رہے ہو؟ اب معلوم ہے کیا، میں وہاں سے عرض کر رہا تھا کہ کس طرح کا ماحول تھا۔ یہ جوان کہتا وَإِنَّا صَاحِبَكُمْ لَا يُصَلِّي، چونکہ جو تمہارا مولا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ عجیب ہے، خدا کی قسم، اگر علی کے بارے میں مشہور ہو جائے تو کائنات میں کون نماز ہے، کون نمازی ہے؟ روح نماز کا نام علی ہے، روح دین کا نام علی ہے، روح انسانیت کا نام علی ہے۔ آپ پروپگنڈے کو دیکھ رہے ہو، ان صاحبکم لا یصلی، تمہارا مولا نماز نہیں پڑھتا۔ ہاشم مرکال نے اس جوان کا ہاتھ پکڑا، لے آئے وہاں پر جہاں پر مولا کا لشکر تھا۔ دیکھیے اب یہ سسٹم ہوتا ہے جب آپ کسی کو دین کی طرف لائیں۔ میں نے ایسا کیا نا، تلوار سے دو حصوں میں تقسیم کر دینا آسان ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کہیں کنفیوژن ہے، کہیں پرابلم ہے، آپ لے آئیے۔ ہاشم مرکال اس کو لے کر آئے۔ کہاں پر لے آئے؟ وہاں پر جہاں پہ حضرت کے اصحاب تھے۔ ہاشم مرکال نے فرمایا انہیں دیکھ رہے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ایسے کرنی ہے۔ کہاں؟ کہ ان کی پیشانی پہ سجدوں کے نشان دیکھ رہے ہو؟ کہاں ان کی پیشانی پہ سجدوں کا نشان دیکھ رہا ہوں۔ آگے بڑھے، وہ ایسے کرنے کے بعد لے آئے عمار یاسر کی طرف۔ کہا عمار یاسر کو پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا یا عمار تقتلک فئۃ الباغیہ، عمار تمہیں سرکش گروہ قتل کرے گا۔ کہا انہیں دیکھ لو یہ نمازی ہیں یا نہیں ہے؟ کہا یہ بھی نمازی ہیں۔ کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا جس کی رکاب میں جنگ کرنے والے، اب میں جملہ آسان کروں، جس کے غلام عمار یاسر اور ویسے کرنی ہوتے ہوں، توجہ فرما رہے ہیں نہیں، اس کا مولا کیسا ہوگا؟ اب یہاں پر تاریخ کہتی ہے اس نے مولا کے قدموں پہ گر کے معافی مانگی۔ تو یہ ہوتا ہے، آپ آئیے حق تو بیان کریے۔ عمر عاص نے آواز دی خدع الکوفی، تمہیں اس کوفی نے بہکا دیا، آ جاؤ ہماری طرف۔ اس نے کہا بہکایا تم نے اب تک تھا، اب میں سمجھاؤں حق پر ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، اب میں سمجھاؤں حق پر ہوں۔ لہٰذا ان لوگوں کے درمیان سے میں یہ کہہ رہا تھا، ان لوگوں کے درمیان سے جنہوں نے مشہور کر رکھا تھا، جن کے ہاں اگر کوئی سب علی بھول جاتا تھا، معلوم ہے ایک مسجد بنائی گئی تھی جس کا نام سب علی تھا، یعنی وہ انسان بھول گیا تھا مولا پر سب و شتم کرنا، تو اس نے کفارے کے طور پہ مسجد بنوائی تھی۔ تو جو فرما رہے ہیں کفارے کے طور پر اس ملعون نے کیا بنوایا؟ مسجد۔ کہ اتنا بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا کہ میں نماز کے بعد علی پہ سب و شتم نہیں کر پایا۔ اب ایسے لوگوں کے درمیان سے کہنا یہ تھا، بس آپ عظمت امام سجاد کو سمجھیے گا، ایسے لوگوں کے درمیان سے جہاں پر
پیسہ ہے، تلواریں ہیں، بکے ہوئے قلم ہیں، بکی ہوئی زبانیں ہیں، چاپلوس مورخ ہیں، سب موجود ہیں۔ اب یہ کربلا کو کتنا چینج کر دیتے۔ جو علی کی مسجد النبی کی نمازوں کو بھلوا چکے تھے شام میں، ان کے لیے کتنا آسان تھا کربلا کو نابود اور ختم کرنا۔ وہاں کے لیے حسین نے دو ذات کو رکھا تھا، ایک کا نام زینب تھا، ایک کا نام سید سجاد تھا۔ تو جو فرما رہے یوں نہیں لے کر گئے تھے ان بزرگوں نے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے نا، جب مولا آئے ہیں کوفے میں آئے، کوفے میں بھی آپ دیکھیے کبھی ان دو شخصیات کے بارے میں گفتگو ہو، ہمارے یہاں مصائب میں زیادہ ان بزرگواروں کا ذکر ہوتا ہے۔ جب اس ملعون نے ابن زیاد کو لگ رہا تھا کہ ایک ڈرا ہوا قافلہ آئے گا، ایک سہما ہوا قافلہ آئے گا، خواتین ہوں گی جن کے مردوں کو ہم نے مار دیا ہے، جن کے بچوں کو ہم نے اسیر بنا دیا ہے، جو پیاسے ہیں بھوکے ہیں، ہمارے سامنے آئیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، التماس کریں گے۔ لہٰذا اس نے نہایت فخر و مباحات سے غرور مغرور نشے میں چور انسان جناب زینب کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی فضحکم، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے تمہیں رسوا کیا۔ الحمدللہ الذی قتلکم، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے تمہیں ہلاک کیا۔ الحمدللہ الذی اکذب احدوثتکم، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے تمہاری باتوں کو جھوٹ ثابت کر دیا۔ اب یہاں پر کوئی اور بھی ہو جو 72 کا داغ دیکھ کر آئے، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے، لیکن یہ علی کی شیر دل بیٹی ایک مرتبہ اٹھتی ہے، الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد المصطفیٰ۔ کیسی باتیں کرتا ہے، ہم کہاں ذلیل ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے پیغمبر کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے۔ وہ جو فرما رہے ہیں اللہ نے پیغمبر کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے۔ انما یفضح الفاسق والفاجر وهو غیرنا، فاسق ذلیل ہوتا ہے اور ہم فاسق و فاجر نہیں ہیں، ہم تو ایمان کی علامت ہیں، ہم کہاں سے ذلت؟ یہ جواب یہاں دیا۔ اور اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا یہ لوگ چاہ رہے تھے کربلا کو اسی طرح کریں کہ کچھ خوارج کا مجمع آیا تھا، ہم نے قتل کر دیا، اور اسی لیے شام میں پورا پلان یہ تھا کہ ہم نے حسین کو شہید کر دیا۔ اب حرمتوں کو پامال کرنے کی باری ہے۔ لاشا پامال ہو چکا تھا، حرمتیں پامال ہو رہی تھیں، ان کے گھر کے بچوں کو اسیر بنایا، عورتوں کو اسیر بنایا۔ اب تمام عزتوں کو احتراموں کو ختم کر دیا جائے، لہذا انویٹیشن کارڈ دیا گیا، لوگوں کو دعوت نامے دیے گئے، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا۔ مسجد میں ایک ماحول سا بنا ہوا ہے، ایک خطیب دین فروش خطیب کھڑا ہوتا ہے۔ ماحول آپ نے شام کا سمجھ رکھا ہے، شام کا وہ ماحول ہے جہاں پر کوئی علی کو نمازی نہیں سمجھتا ہے، شام کا وہ ماحول ہے۔ میں نے خود دیکھا عبداللہ ابن صفا بنی عباس کا جو پہلا خلیفہ تھا، وہ جب آیا ہے تو لوگوں نے، شام والوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پیغمبر کا ان لوگوں کے علاوہ بھی کوئی اور رشتہ دار ہے۔ اب ایسے ماحول میں امام سجاد چند اسیروں کے ساتھ، چند بیواؤں کے ساتھ، چند بے کسوں کے ساتھ ایک دین فروش خطیب کو تیار کیا گیا۔ اس نے خوب مدح و ثنا کی جھوٹی ایک مرتبہ۔ اب یہاں سے آپ سمجھیے امام سجاد نے کیا کہا، اور میں پھر ایک جملہ بریکٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کبھی کبھار کہا جاتا ہے، بعض جھوٹے مورخوں نے لکھا چونکہ امام سجاد نے امام حسین کی شہادت دیکھی تھی، بے ردائی دیکھی تھی، اسیری دیکھی تھی، لہذا خاموشی اختیار کر کے گوشہ عبادت میں عبادت کرنے لگے اور پھر کوئی مطلب نہیں رکھا ظلم و ستم سے۔ یہ وہ جھوٹے مورخ ہیں جو سمجھ نہیں پاتے، کہتے ہیں امام سجاد ڈر گئے لہذا اب انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگے۔ میں ان جھوٹے مورخوں سے کہوں گا اگر سید سجاد کو ڈرنا تھا تو شام کے دربار میں اور شام کے بازار میں ڈرتے، لیکن وہاں پر سید سجاد نے ظالم کو وہ جواب دیا ہے کہ کسی میں مجال نہیں تھی۔ وہ خطیب بیان کرتا جا رہا تھا، ایک مرتبہ امام نے فرمایا ویلک ایھا الخاطب، وائے ہو تجھ پر اے خطیب۔ اب آپ دیکھیے، میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا مجمع اپنا ہو، سننے والا ہو،
آپ کو بلا کر سن رہا ہو، وہاں مجلس اگر آپ نے پڑھا تو کیا پڑھا، یہ مجمع سننے کے لیے آیا ہو، لیکن جو مجمع آپ کی توہین کرنے آیا ہو، جہاں ماحول بالکل آپ کے خلاف ہو، وہاں پر خطابت کوئی علی کا بیٹا ہی کر سکتا ہے۔ آ کر آواز دی، ویلکا ایھا الخاطب، وائے ہو تجھ پر اے خطاب کرنے والے، اے خطیب، اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق، کیسی باتیں کرتا ہے، خدا کو ناراض کر کے یزید کو خوش کرنے آیا ہے۔ پوری تقریر ختم کر دیا نا، جو کچھ بیان کیا اس کو ایک جملے میں مولا نے جواب دیا، یہ ساری باتیں تو کس لیے کر رہا تھا کہ یہ خوش ہو جائے، خدا ناراض ہو جائے، اور تجھے پتہ نہیں ہے یہ وہ گھاٹے کا سودا ہے کہ جہاں پر فقط جہنم نصیب ہوتی ہے۔ یہیں سے ایک درس امام نے دیا، دیکھو زندگی کا محور یہ بناؤ، سب ناراض ہو جائیں چلے گا، خدا ناراض نہ ہو۔ ہمارا معاشرہ آج خدا ناراض ہوتا ہو تو ہو، سوسائٹی راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو، پوری زندگی ہم دوسروں کو راضی کرنے میں صرف کر دیتے ہیں، اور جو سب سے جلدی راضی ہوتا ہے اسے راضی نہیں کرتے۔ جملہ سمجھے آپ؟ دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہو؟ یا سریع الرضا، خدا سب سے جلد اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ پوری زندگی میں نے کوشش کیا یہ صاحب راضی ہوں، یہ صاحب راضی ہوں، آپ کر کے دکھائیے انہیں راضی۔ خدا کو راضی کرو، خدا پوری دنیا کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے گا۔ اور شک ہے تو کربلا والوں کو دیکھو، حسین نے خدا کو راضی کیا، خدا کو خوش کیا، تو خدا نے کہا کہ اب حسین کی محبت ہر دھڑکتے دل میں ڈال دوں گا۔ اور یہ مجمع ثبوت ہے، 1400 سال بعد کون کس کے لیے آتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا، اے ذنلی، مجھے اجازت ہے حتی اصعد الی ھذہ الاواد، مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ جاؤں۔ عجیب جملے کی نزاکت ہے، خدا کی قسم، مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ جاؤں۔ مولا آپ سے زیادہ ممبر کو کون پہچانتا ہے؟ صاحب ممبر سلونی کے بیٹے تو آپ ہو، ممبر کو آپ لکڑی کہہ رہے ہو، ممبر کو آپ لکڑیوں کا ڈھیر کہہ رہے ہو۔ عجب نہیں حضرت آواز دیں، ممبر کو ممبر کی شکل نہیں بناتی، ممبر کو ممبر کا ذکر بناتا ہے۔ توجہ فرمانے نہیں، ممبر شکلوں سے ممبر نہیں بنتا۔ ہائی کوالٹی کے اگر آپ نے لکڑیاں لگا لی اور سونے کے پانی سے پوری طریقے سے اس کو ڈبا دیا، یہ ممبر نہیں بناتا۔ ایک کرسی رکھو، اگر اس پہ علی کا نام لوگے تو ممبر ہے، پتہ نہیں بات ہے جی، اگر اس پہ علی کا نام لو تو ممبر ہے۔ لہذا مولا حتی اصعد الی ھذہ الاواد، میں ان لکڑیوں پہ جاؤں۔ یہاں پہ بھی ختم ہو گیا کہ جو باتیں ہو رہی تھی یہ لکڑیوں کے ڈھیر پہ ہو رہی تھی، اب جب میں جاؤں گا تو ممبر بنے گا۔ پتہ نہیں بات ہو رہی ہے، اب جب میں جاؤں گا تو ممبر بنے گا۔ لکڑیوں کے ڈھیر سے دین سمجھنے والے اور ہوتے ہیں، ممبروں سے ذکر علی سننے والے اور ہوتے ہیں۔ لکڑیوں کے ڈھیر سے جو دین سمجھتے ہیں وہ دہشت گرد بنتے ہیں۔ یہ لکڑیوں کے ڈھیر سے سننے والے دین یہ دہشت گرد بنتے ہیں، ممبروں پہ سے دین سمجھنے والے دین کے محافظ بنتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا فَأَتَكَلَّمُوا، اس خطیب نے خوب باتیں کی تھی نا، حضرت نے فرمایا فَأَتَكَلَّمُوا، میں کچھ باتیں کروں کہ فِيهِ رَضًا لِلَّهِ تعالیٰ، کہ جن باتوں میں اللہ کی رضا ہو، وَلِهَؤُلَاءِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، اور یہ جو مجمع بٹور رکھے ہو جنہوں نے اب تک کفریات سنا ہے، کچھ دین سن کر ثواب پا جائیں۔ پتہ نہیں بات ہے جی، کچھ دین سن کر اجر و ثواب ہو جائے نا۔ اب تک تو اسے خوش کر رہا تھا یہ خطیب، مجھے اجازت دو کہ وہ باتیں کروں جس سے خدا خوش ہو جائے۔ اس کے بعد جو خدا کی حمد و ثنا کی اگر وقت ہوتا تو میں بیان کرتا کہ توحید کے وہ معرکۃ الاعریٰ باتیں بتائیں، لیکن حضرت کے ان جملے کو پڑھ دوں چونکہ روز شہادت ہے۔ حضرت فرماتے ہمیں پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہمیں پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ اوتینا الستہ وفضلنا السبع، اگر نہیں پہچانتے تو پہچان لو، اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں،
اور 7 فضیلتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلتیں، اور 6 7 کو اگر آپ پلس کریے نا تو یہ ملا کے تقریباً جو ہے 12-13 مجلس بنتی ہے اگر ایک ایک پہ گفتگو کیا جائے۔ اوتینا الستہ، اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں۔ کیا؟ العلم والحلم والسماحہ والشجاعہ۔ ہمیں اللہ نے علم عطا کیا، ہمیں اللہ نے شجاعت عطا کیا، اللہ نے بزرگ ہمیں بنایا ہے، محترم ہمیں بنایا ہے۔ یعنی اگر ہم بوریے پہ بیٹھے ہوں تو محترم ہے، ہمارا دشمن اگر تخت پہ بیٹھا ہو تو بھی ذلیل ہے۔ سماحت ہمارے لیے ہے، شجاعت ہمارے لیے ہے، فصاحت ہمارے لیے ہے۔ اور پھر مولا نے فرمایا وَمُحَبَّةً فی قلوب المومنین، اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں کتنا دن ہو گیا واقعہ کربلا کو، یہ دلوں میں محبت کون رکھتا ہے؟ یہ اللہ کی ودیعت اور نعمت اور امانت ہے، اس امانت کو خیال کریے گا۔ امام سجاد نے وہاں بیان کیا یہ محبت جو لوگوں کے دلوں میں ہے وہ چاپلوسیاں خریدی جاتی ہیں درہم و دینار سے، محبت درہم و دینار سے نہیں آتا، محبت امانت الہی ہے۔ اور اگر محبت کو دیکھنا ہے تو جا کر دیکھو، کروڑوں کا مجمع فقط محبت کی بنیاد پہ جاتا ہے، اپنی جان کو خرچ کر کے جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، کسی کو نہیں۔ علم عطا کیا، حلم عطا کیا، شجاعت و سماحت و فصاحت و محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ مولا نے نہیں فرمایا، یہ بھی جملہ سن لیجئے بات تمام کر دوں، مولا نے نہیں فرمایا اللہ نے مجھے عالم بنایا ہے، اللہ نے مجھے حلیم بنایا ہے، اللہ نے مجھے شجاع بنایا ہے، اللہ نے مجھے بزرگوار بنایا، نہیں بتایا کہ نہیں علم ہمیں عطا کیا گیا۔ ہم عالم نہیں ہیں، ہم منبع علم ہیں۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں، اگر یہ بات پہنچ جائے، ہم فقط عالم نہیں ہیں، عالم تو وہ بھی ہو جاتے ہیں جو 2-4 کتابیں پڑھ لیں، ہم تو وہ ہیں جہاں سے علم کی نہریں پھوٹتی ہے۔ کوئی 2 دن کے لیے اگر ہمارے در پہ آ جائے تو ہم اسے ایسا عالم بناتے ہیں کہ کائنات میں اس کا کوئی نظیر نہیں رہ جاتا۔ ہمیں اللہ نے علم عطا کیا، شجاعت عطا کی، سماحت عطا کی، وَفُضِّلْنَا، اور ہمیں اللہ نے فضیلت دیا۔ کیسے؟ بِنَبِيِّهِ الْمُخْتَارِ، اللہ نے ہمیں فضیلت دی اپنے نبی کو بھیج کر ہم میں سے۔ وَالصِّدِّيقِ، وہ کون سے نعرے تم زبردستی کے لگاتے ہو؟ اللہ نے صدیق ہم میں سے قرار دیا ہے۔ وَالتَّيَّارِ، جعفر تیار ہم میں سے ہیں۔ اسد اللہ، خدا کا شیر ہم میں سے ہے۔ واسد رسولہ، رسول خدا کا شیر ہم میں سے ہے۔ والمہدی آخر الزمان، یہ مطلب سمجھیے گا، ایک صلوات پڑھے امام زمان کا ذکر کہاں کیا امام نے؟ شام کی مسجد میں، کربلا کے واقعہ ہے، امام زمان کا ذکر ہے کہ وہ جو مہدی آخر الزمان ہے وہ بھی ہم میں سے۔ نہیں، تمام فضیلتیں تو ہمارے پاس ہیں۔ دین کی ابتدا نبی، دین کا اختتام امام زمان، یہ دونوں کا تعلق تو ہم سے ہے۔ سبت هذه الامہ منا، اس امت کے جو 2 نواسے ہیں نا رسول کے، وہ بھی ہم ہی میں سے ہیں۔ یعنی تمام دین سمٹا ہوا ہے ہمارے یہاں، دین ہمارے یہاں کے علاوہ کہیں ہے نہیں، تو پھر اس کے بعد ہم کیوں اسیر ہیں؟ بس عزیز و ختم کیا میں نے آپ کی رحمت کو۔ جب اس ملعون نے اذان کہلوائی ہے، حضرت نے ایک جملہ نہیں کہا کہ یہ نام اذان میں کس کا لیا تم نے، ان کا تعلق کس سے ہے، یہ میرے نانا ہیں یا تیرے نانا؟ ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، خدا کی قسم فقط سید سجاد کا جگر تھا جو ایسے ماحول میں خطبہ دے رہے تھے، وگرنہ اگر زینب جیسی بے پھوپھی بے ردا ہو نا، اجرکم علی اللہ، خدا کی قسم غیرت داروں کا مجمع ہے نا، ہمارے گھر کی ناموس
کو اگر کہیں سے گزرنا ہو اور نامحرموں کا ہجوم ہے نا، کوشش کرتے کہ نامحرموں کو ہٹا دے تاکہ ہمارے گھر کی ناموس وہاں سے گزر جائے۔ اللہ میں کیسے بیان کروں امام سجاد کے امتحان کو، کسے گزرنا؟ ایک جملہ کو سادات مجھے معاف کرنا، زہرا کی بیٹی کو گزرنا ہے۔ ایسے ہی نہیں فرماتے تھے حضرت الشام الشام الشام، علی کی بیٹی کہا، شرابیوں کا مجمع کہا، علی کی بیٹی کہا، فاجروں کا مجمع کہا۔ اللہ کتنا سخت جہاد ہے سید سجاد کا، 11 محرم سے نہیں بلکہ امام کی شہادت کے بعد سے یہ امتحان شروع ہو گیا۔ کب یہ امتحان شروع ہوا؟ جب جناب زینب نے آ کر شانہ ہلایا، میرے لال اٹھو، دیکھو کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ کب پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، اللہ باپ کو دیکھا، نو کے نیزہ پہ سر ہے، السلام علیکہ یا باپ۔ کتنی سختیوں اور کتنے حالات میں مرحلہ ہے، ذرا سے تصور کریے گا۔ شام غریبہ آئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ پھوپھی نے آ کر ایک سوال کیا، میرے لال خیمے جل چکے ہیں، کیا خیموں میں رہ جائے یا نکل جائے؟ کتنا سخت سوال ہے۔ کہ نہیں پھوپھی اماں نکل جائیے۔ کہ سید سجاد بس اتنا یاد رکھنا، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ بدر باب ادا 11 محرم کو باپ کے جنازے کے پاس سے گزرے، جہاں جناب زینب نے عجیب منظر دیکھا، بیٹے کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، قریب ہے جان دے دے، آ کر کہا یا بقیت و جدی و اخی، اے میرے بھائی کی نشانی، ارے کیا تم بھی داغے بغیر؟ فرماتے نہیں پھوپھی اماں، آپ نے انصاف نہیں کیا، ارے ان ظالموں نے اپنے کچھ نہائے نجس کو دفن کر دیا۔ ہائے میرا بابا، بے گور ہو کر وہ مرحلہ بھی یاد کرو۔ کوفے آئے، شام آئے، لیکن آج اسی امام کی شہادت کا دن آ گیا۔ ہائے وہ امام اس دنیا سے چلا گیا جو ہر بات پہ کربلا پہ روتا تھا، پانی دیکھتا تھا تو اپنا 6 ماہ کا بھیا علی اصغر یاد آتا تھا، کسی بچے کو دیکھتا تھا تو قاسم یاد آتے تھے، کبھی جوان کو دیکھتا تھا تو اکبر یاد آتے تھے، اور نہ محمد یاد آتے تھے۔ ارے جب قصاب کسی جانور کو لے جاتے تھے، مولا پوچھتے تھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا ذبح کرنے۔ کہا پانی پلایا؟ کہاں کا ہمارا دستور ہے پہلے پانی پلاتے ہیں۔ ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، اللہ یہ سید سجاد کی مظلومیت ہے۔ آج وہی امام زہر سے شہید ہو گیا۔ ارباب ازا سن سکتے ہو تو سنو، جب امام باقر آئے ہیں غسل دینے کے لیے، امام غسل دے رہا ہے، ایک مرتبہ کرتا ہٹایا، ایک چیخ ماری زور سے۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ غسل دیتے وقت آپ نے چیخ کیوں ماری؟ آپ پہلے مجلس ہونا، میں ایک مطلب آپ کو بتاؤں، 3 جگہ غسل دینے والوں نے چیخیں ماری ہیں، 3 جگہ، سمجھ گئے وہ تینوں جگہ؟ ایک مدینے میں جب میرا غریب امام علی صدیقہ طاہرہ کو غسل دے رہا تھا، ایک چیخ یہاں بلند ہوئی، ایک چیخ شام کے زندان میں اس غسالہ نے بلند کی، اے بی بی، ارے اس بچی کو کون سی بیماری ہے؟ زینب نے کہا نہیں بیماری نہیں ہے، ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام اتنے تازی آنے لگے۔ اور ایک چیخ یہاں امام باقر نے بلند کی، مولا یہ چیخ کیوں بلند کی؟ کہا جب بابا کا کرتا ہٹایا نا تو گلے کی ہڈیوں تک اس تو کے خاردار کے زخم تھے جو میرے بابا کے گلے سے متصل تھے، بس ہاتھوں کو جوڑ دوں یا امام سجاد، آج باپ کے گلے پر تو کے خاردار کے نشان دیکھ کر آپ چپ نہ رہ سکے۔ ہائے یہی امام
جب کربلا میں حسین کو دفن کرنے آیا تو بابا کا جنازہ دیکھا، گلا موجود نہیں تھا، ارے لبوں کو گلے پہ رکھ دیا، اے میرے بابا، ارے تجھے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیماروں نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ حاضرین سے، بانیان سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، ہمیں جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے امام مظلوم، امام سجاد و مظلوم کرب و بلا جناب زینب سلام اللہ علیہما کا واسطہ، وارث عدل انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔